میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ ایسا مظاہرہ میں نہیں، یہ پہلا تجربہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ جو بچے حفظ کر کے فارغ ہوتے ہیں اچھے سے اچھا یاد کرنے والے بھی ایک مرتبہ کے دورائی پر میں نے اتنا کم از کم پختہ قرآن کریم نہیں دیکھا۔ پھر یہ کہ اتنی بڑی تقریب میں، اتنے بڑے اجتماع میں یہ چھوٹے بچے جس حوصلے اور خود اعتمادی کے ساتھ پڑھ رہے تھے اور جس اعلیٰ معیار پر پڑھ رہے تھے، واقعہ یہ ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں اس پر کتنا مسرور ہوا ہوں اور کتنا متاثر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ایوان قرآن کے اور اسکول کے منتظمین کو اور خصوصاً جناب الماس صابر صاحب کو اور محترم استاد جناب قاری طارق سعید صاحب کو دین و دنیا کی فلاح سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ یہ اتنا بڑا کارنامہ ان حضرات نے انجام دیا ہے کہ بالکل کسی مبالغے کے بعد بغیر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔ ایسے بہت اسکول کراچی میں الحمدللہ قائم ہو رہے ہیں جنہوں نے قدیم اور جدید کو جمع کیا ہے، قرآن کریم کے حفظ کے ساتھ اسکول کی تعلیم کو جمع کیا ہے۔ اسلامی تربیت انگلش میڈیم اسکول ہیں مگر اسلامی ماحول اور اسلامی تربیت کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے۔ وہ اسکول بھی میں نے دیکھے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام وہاں ہو رہا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہاں جس انداز کا کام میں نے دیکھا ہے یہ پورے ملک کے مدارس اور ایسے اسکولوں کے لیے نمونہ ہے اور بہترین نمونہ ہے۔ میری تمنا اور گزارش ہے تمام اسکولوں کے حضرات سے کہ وہ اس بہترین نمونے سے فائدہ حاصل کریں۔ اور استاد محترم جناب قاری طارق سعید صاحب سے میری آج ہی ملاقات ہوئی، بلکہ ٹیلی فون ہی پر ان سے بات ہوئی۔ انہوں نے بتلایا کہ سب مجھے لینے کے لیے آئیں گے، کہ سب پروگرام ہوگا۔ ابھی تک ان سے سوائے مسافر کے اور کوئی گفتگو شاید نوبت نہیں آئی۔ غائبانہ یہ تعارف ہوا، بلکہ ٹیلی فون ہی پر انہوں نے اتنا تعارف کروایا تھا کہ یہ قاری رحیم بخش صاحب کے صاحبزادے کے شاگرد تھے، ان کے پاس کچھ کیا ہے نا بات۔ جس استاد کا نام لیا انہوں نے قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے امام قراء تھے، قاریوں کے امام، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں بھی ان کے ادنا شاگردوں میں سے ایک ہوں۔ اگرچہ مجھے بہت زیادہ استفادے کا موقع نہیں ملا، لیکن میں وہ اور ان کے استاد حضرت قاری مطلب محمد صاحب رحمۃ اللہ میں الحمدللہ دونوں کا شاگرد ہوں۔ ایسے حضرات تھے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں فنا کر رکھی تھی قرآن میں، اور قرآن حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آئی ہے جس کا حاصل یہ کہ اللہ قرآن کریم کو میرے رگ و پے میں سمو دے اور میرے خون میں دوڑا دے، میرے جسم میں اس کو رچا بسا دے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کسی شاگرد نے یا شاگرد کے شاگرد نے سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے اس کو ایک جگہ اس نے کچھ غلطی کر دی تو پورا بدن ان کا لڑک اٹھا قاری رحیم بخش صاحب کا۔ اس نے فوراً اس غلطی کو ٹھیک کیا، مطمئن ہو گئے، پھر آگے پڑھا، 2-3 مرتبہ ایسے ہی ہوا، ہر مرتبہ ان کا پورا جسم لڑک اٹھا۔ وہ شخص جس کو ہوش میں لانے کی ساری تدبیریں فیل ہو چکی تھی، قرآن کریم کے ساتھ اس کا ایسا گہرا تعلق تھا اس حالت میں ہی جسم ان کا برداشت نہیں کر سکا قرآن کریم کے ادائیگی میں ادا سے لگی۔ ان کے صاحبزادوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی توفیق عطا فرمائی ہے، بڑی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کے صاحبزاد، اور انہیں کے صاحبزادے کے شاگرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان تمام بچوں کے علم و عمل میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ایک بات خاص طور سے اس اسکول کی یہ ہے
کہ انہوں نے جدید علوم میں بھی معیار حاصل کیا ہے اور انگریزی زبان میں مہارت پیدا کی ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں نہ زبانوں سے کوئی تعصب ہے اور نہ کسی علم و فن سے لا تعلقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور مضمون یہی ہے اس ارشاد کا کہ حکمت کی بات جہاں سے بھی ملے وہ مومن کی گمشدہ متاع ہے۔ اگر کسی کافر سے ملتی ہے وہ بھی مومن کی گمشدہ متاع ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن 4 کاموں کے لیے مبعوث فرمایا گیا تھا ان میں سے پہلا کام تلاوت قرآن سکھانا، دوسرا کام اعمال و اخلاق کی تربیت کرنا، اصلاح کرنا، تیسرا کام قرآن کریم کے معنی سکھانا اور چوتھا کام حکمت کی تعلیم دینا، دانائی کی تعلیم دینا۔ حکمت اور دانائی دین کے ان 4 بنیادی مقاصد میں سے ہے جن کی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا ہے۔ حکمت معمولی چیز نہیں کہ قرآن کریم نے فرمایا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت بڑی خیر مل گئی۔ تو حکمت اور دانائی مسلمان کی گمشدہ متاع ہے، جہاں بھی ملے اسے لے لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا۔ چنانچہ زبانوں کے سلسلے میں بھی آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو مشہور صحابی ہیں، بڑے درجے کے عالم ہیں اور عالم قرآن بھی ہیں، عالم قرآن ہونے کی حیثیت سے بھی ان کا ممتاز مقام ہے، ان کو مامور فرمایا کہ تم یہودیوں کی زبان عبرانی زبان سیکھو۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعمیل حکم میں وہ زبان سیکھی اور صرف 15 دن میں اس کے ماہر بن گئے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ یہودیوں کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ترجمانی کا فریضہ انجام دیتے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے